ما ہما خاکو دل آگاہ اوست اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست. تامو اس کو مضبوطی کے ساتھ عبداللہ یہی قرآن، یہ یک آئینی اور پیکر قرآن کی زندگی، پیکر ملت کی زندگی جو ہے اس قرآن کی بدولت ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فتنے سے بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم. ایک 3 جملے اور سن لیجئے. هو الذی لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد. یہ قرآن وہ شے ہے جس سے اہل علم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے. ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ہیروں کی وہ کان نہیں ہے کہ جو کبھی خالی ہو جائے کہ سارے ہیرے نکل چکے ہیں، اب مزید ہیرے نہیں ہیں. نہیں، علم اور حکمت کے ہیرے اور ہدایت اور حکمت کے موتی اس میں سے ابد الآباد تک نکلتے رہیں گے. ضرورت صرف کھودنے کی ہے. میں نے وہ لفظ استعمال کیا تھا. آج کا قرآن کھودنا ہوگا، آج کی ہدایت اس قرآن سے نکالنی ہوگی. قرآن جب نازل ہوا آن دی سرفیس، بالکل ظاہر وہ تھی اس کی ہدایت جو اس دور کے لیے ضروری تھی. ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس میں مضمر ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے. اس کے لیے تدبر کی ضرورت ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. لوگ تدبر کریں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کریں. لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے. آپ کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کی تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے، سیر ہو گئے. بہترین کھانا ہے لیکن نہیں کھا سکتے. اگر عام حالات میں وہ آتا تو کبھی نہ چھوڑتے، لیکن اب وہ آپ کا میزبان کہہ رہا ہے کچھ اور لیجیے، تناول فرمائیے ذرا. یہ بھائی نہیں، میں اب بھر چکا. یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور فرمائے یہ قرآن وہ شے نہیں ہے جس سے اہل علم کبھی سیر ہو سکیں گے. ان کی پیاس بڑھتی چلی جائے گی، ان کے اندر کوسٹ آف نالج، سرچ فار وزڈم بڑھتی چلی جائے گی. کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لینا تھا میں لے چکا، بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے، تمدن کے، علم کے، اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی رہنمائی کے لیے. لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے سے اس پر پوسیدگی طاری نہیں ہوگی. دنیا کی اور کتابیں ہیں، 1 دفعہ پڑھ لیں گے، 2 دفعہ پڑھ لیں گے، 3 دفعہ پڑھ لیں گے، 4 دفعہ پڑھ لیں گے، پھر جی نہیں چاہے گا. لیکن یہ کتاب وہ ہے. امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے، دلیل ہے؟ سب مانتے ہیں کہ اجماع جو ہے سورس ہے قرآن کے اسلامی قانون کی، جس پر کہ امت کا اجماع ہو جائے. تو کہتے ہیں میں نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا اول سے آخر تک، صرف اس دلیل کی تلاش میں. 300 مرتبہ مجھے نہیں ملی. 301ویں مرتبہ جب پڑھ رہا تھا مجھے روشنی مل گئی. وہ یبتغی غیر سبیل المؤمنین کے جو الفاظ آئے ہیں، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، جو کوئی شخص مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے. معلوم ہوا مسلمانوں کا جس پر اجماع ہو جائے اس کو بھی ایک سند حاصل ہے. یہ مسلمانوں کا مجمع علیہ ایک راستہ ہے، اس کو بھی ایک سند اور دلیل کی حیثیت حاصل ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت دنیا کی کل آبادی سمجھی جاتی ہے 6 ارب یعنی 600 کروڑ. اس میں کم سے کم 120 کروڑ مسلمان ہیں امت مسلمہ. گویا کہ ہر 5واں انسان جو ہے دنیا میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے. اتنی بڑی تعداد، اس کے ساتھ ہی کتنا بڑا علاقہ جو ہے اس زمین کا وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے قدموں تلے رکھا. اگر آپ نے نقشہ دیکھا ہو دنیا کا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شمال میں جو بہت بڑا یہ نظر آتا ہے سائبیریا، روس کا علاقہ، یہ سب غیر آباد ہے. اس طرح شمالی امریکہ میں بھی کینیڈا سے اوپر بڑے بڑے آپ کو بر اعظم سے نظر آئیں گے، سب غیر آباد. جو آباد علاقہ ہے دنیا کا اور جو زرخیز علاقہ ہے دنیا کا، اس کا کتنا بڑا حصہ ہے کہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے. انڈونیشیا، ملائیشیا سے چلے آئیے، اس کے بعد مسلسل چاہے کہیں مسلمان اقلیت میں تھوڑے بہت ہیں، لیکن پھر بنگلہ دیش آتا ہے، بڑی عظیم اکثریت کا ملک ہے. پھر بھارت میں اگرچہ اقلیت میں ہے لیکن 20 کروڑ
مسلمان بھارت اس وقت ہے. پھر جو پاکستان سے شروع ہوا سلسلہ افغانستان، ایران، چلتے جائیے ادھر ترکستان، چینی ترکستان، روسی ترکستان، پھر آگے چلیے عالم عرب، افریقہ کا پورا شمالی علاقہ، افریقہ کا تقریباً سارا وسطی علاقہ. یہ سب کیا ہے؟ کتنا بڑا رقبہ ہے. اور ہر طرح کی نعمت اللہ نے دی ہے. اس میں نباتات ہیں، اس میں معدنیات بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آج کی دنیا میں جو اہم ترین شے ہے کہ پیٹرول جو ہے، تیل جو ہے، اس کے سب سے بڑے ذخائر وہ ہے کہ جو مسلمانوں کے قدمے تلے. اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود، اتنے وسائل کے پر بظاہر قابض ہونے کے باوجود، سوال یہ ہے کہ کیا آج دنیا میں امت مسلمہ کو عزت حاصل یا یہ ذلیل، اسے غلبہ حاصل ہے یا مغلوب ہے، اسے کوئی دنیا میں وقار حاصل ہے یا یہ بالکل بے وقار ہو کر رہ گئی؟ یہ بات ہے جو ہمارے سمجھنے کی ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب. اس وقت صورت یہ ہو چکی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ پر پسماندگی کا نشان مسلمان ہے. ہمارے سارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے. ایک ہی شہر رہ گئی تھی تیل، خلیج کا تیل، اس پر بھی آ کر امریکہ کی فوجیں ان کے سر پر بیٹھ گئی. سارا کا سارا تیل اب ان کے قبضے میں. ادھر خلیج کے دہانے کے دونوں طرف وہ اپنے مورچے بنا رہے ہیں تاکہ یہاں کسی کا داخلہ نہ ہو سکے. بڑے بڑے جتنے لوگ ہمارے ان سب کی دولت ان کے پاس ہے. کہنے کو تو سلطان اور برونائی دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، لیکن دولت ہے کہاں اس کی؟ انویسٹڈ تو وہی ہے، اسی کے بینکوں میں ہے، انہی کی کمپنیوں میں. کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. سعودی عرب کے کوئی ڈالر دے تو کہاں ہے؟ جیسے شہنشاہ ایران کا جو اثاثہ تھا، سرمایہ تھا، جو سارا کا سارا انہوں نے جو ہے وہ فریز کر لیا. تو یہ دولت تو ساری وہی ہے. کہنے کو ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا روپیہ ہے، لیکن سوال یہ کہ وہ اکاؤنٹ فی الواقع کس کے قبضے میں؟ پھر آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا. ہر جگہ پر جہاں چاہے، جس طرح چاہے انہیں ستا لے. اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر جو بات میں آپ سے کہوں گا، آج دنیا میں جتنے بڑے پیمانے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تذلیل ہوئی ہے، پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہوئی. رشدی نے کتاب لکھی، بدترین حملے کیے. کیا رنگیلا رسول کتاب تھی جو لکھی تھی کسی ہندو نے، جس کو کہ ایک مسلمان نے پھر خنجر بھونک کر اور ہلاک کر دیا تھا. وہ تو کچھ بھی نہیں تھی. اس کتاب کو رنگیلا رسول کو 100 سے ضرب دیجئے تو یہ کتاب بنتی ہے سیٹنک ورسز، اور وہ ملینز نہیں بلینز کی تعداد میں شائع ہے. اس کے خلاف احتجاج اگر کسی نے کیا ہے تو ان کے اوپر جوتے پڑے ہیں، ان پر ڈنڈے پڑے. پوری مغربی دنیا اس کے پیچھے آ گئی ہے، سپورٹ کیا ہے. لے کے ایک ملک نکلا ایران، اس نے کم سے کم یہ کہ اس کے قتل کا فتویٰ تو دیا، لیکن کیا کرے، قتل کرنے کی تو نوبت نہیں آئی. پورا عالم عیسائیت اس کی پشت پناہ ہے، اس کی مدد کر رہا ہے. یہ اتنی بڑی توہین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی ازواج مطہرات، اور یہ بظاہر ایک ایسے شخص کے ہاتھوں جس کا نام مسلمانوں کا سا ہے، اس کا اتنا بڑے پیمانے پر ہونا. اور پھر یہ کہ مسلمان 120 کروڑ ہونے کے باوجود کچھ نہیں. میں وہ چیزیں نہیں گنوانا چاہتا کہ 15 لاکھ جو ہے وہ ہمارے افغان بھائی جو ہیں انہوں نے جانے دی. فائدہ کس کو پہنچا تھا؟ حال امریکہ کو، کہ اس کی جو مد مقابل قوت تھی USSR وہ ختم ہو گیا. اسی طریقے سے جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، ہماری بے حمیتی، بے غیرتی کا عالم یہ ہے. ہم کچھ اندر خانے تھوڑی بہت کو مدد کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا، جبکہ فرض تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم براہ راست اعلان کرتے اور انڈیا کو الٹیمیٹم دیتے کہ اسٹاپ دس بزنس، یا یہ کہ پھر ہم سے جنگ ہے. جنگ کا نتیجہ تو پھر اللہ جس کو چاہے دے گا. اگر انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتا ہو، توکل رکھتا ہو، اپنے موقف کی حقانیت پر بھی اسے یقین ہو، تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ. تاریخ میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ چھوٹی قوتیں جو ہے ان کو غلبہ اللہ نے عطا کیا ہے بڑی قوتوں پر. لیکن بے غیرتی کا عالم یہ ہے، بے حمیتی کا عالم یہ ہے. زبانی کلامی ہم سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں مسلمانان کشمیر کا. جس لیڈر کو دیکھو بڑھ چڑھ کر بیان دے گا، لیکن عملاً ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ساری صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی ہے، ویسے تو اب یہ کہ اگر اس میں ایک خاکہ سا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں رنگ بھروں تو ظاہر ہے کہ پورا گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا. لیکن جو اس کا اصل لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جگہ بڑے خوش ہیں کہ ہم امت مرحوم ہیں. ہم تو امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں. ہمیں اللہ کی شفاعت، ہمیں اللہ کے رسول کی شفاعت بھی ملے گی. جنت تو گویا کہ ہمارا پیدائشی مقام ہے. یہ سارے
جو بھی ہمارے ذہنوں کے اندر ہے خیالات اور یہ جو ہمارے من گڑت عقائد ہیں، آپ سوچئے کہ جب ہم جو آبجیکٹو کنڈیشنز ہیں، گیون کنڈیشنز ہیں، جو سامنے کے حالات ہیں، ان سے جب تقابل کرتے تو معاملہ بہت مختلف ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اصل میں سوال جب تک آپ اپنے سامنے نہیں رکھیں گے اس کا جواب جو ہے اب اس پر غور کیجیے کیوں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو محمد الرسول اللہ کی عزت و حرمت پیاری نہیں ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ اللہ کے پیارے نہیں ہے، حبیب رب العالمین نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کفار سے زیادہ محبت ہے؟ کیا وجہ ہے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ سائنس میں وہ آگے ہیں، مالیات پر ان کا شکنجا کسا ہوا ہے پوری دنیا پر، تہذیب ان کی ہے، تمدن ان کا ہے، ہم تو ان کے کیمپ فالوورز ہیں، نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہم تو ان کی صرف یہ کہ نقالی کر رہے ہیں۔ تو سوچئے وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کو کفر زیادہ پسند ہے اسلام؟ کیا اللہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا کوئی خیال نہیں؟ چھوٹی بات ہے، ظاہر بات ہے کہ ان سوالات کا جواب تو ہاں میں آپ نہیں دے سکتے، یقیناً ایسا نہیں ہے۔ بہرحال وہ کافر ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے۔ چلیے اللہ کو کسی نام سے مان لیا، گاڈ کہہ دیا، لیکن اللہ کے رسول کو تو نہیں مانتے۔ ایمان کا سارا دار و مدار تو رسالت پر ہے، اللہ کے اس کلام کو تو نہیں مانتے، اور اس کے باوجود ان کے لیے عزت ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں۔ اس کا جو جواب میں آپ کو دوں گا وہ ذرا سا کڑوا جواب ہے۔ نوارا تلخ ترمیزن چو ذوق نغمہ کم یاد، بات کہنی پڑتی ہے جب تک کہ کڑوی بات کہی نہ جائے، حقائق کو دیکھنے کی جرت پیدا نہ کی جائے، مواجہہ نہ کیا جائے، فیکٹ کو فیس نہ کیا جائے، اس وقت تک بات صحیح نہیں ہوگی، اور نہ ہم صحیح تشخیص کر سکیں گے، نہ صحیح تجویز کی طرف ہمارا ذہن منتقل ہوگا۔ میں بہت سخت بات کہہ رہا ہوں، آج آسمان کے نیچے اس زمین پر عذاب الہی میں گرفتار امت مسلمہ بالفعل آج ہم امت مرحومہ نہیں ہیں، رحمت والی امت نہیں ہے، امت معذبہ، آج ہم پر اللہ کا عذاب۔ وہ کیوں؟ دیکھیے اللہ کا قانون یہ ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے، میں نے اپنی ایک کتاب میں اس پر مفصل بہت مضمون لکھا ہے، قرآن کا قانون عذاب۔ ایک عذاب تو آیا کرتا تھا ان قوموں پر جن کی طرف اللہ رسول بھیجتا تھا، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اگر رسول کی بات مان لی تو قوم کے لیے بہت خوشحالی ہے، مبارکباد ہے، اللہ کی رحمتوں کے سائے ہیں، اور نہیں مانی تو بربادی ہے، تباہی ہے، خاتمہ۔ پوری قوم نوح غرق کر دی گئی، پوری قوم عاد ختم کر دی گئی، حضرت ہود کو نہیں مانا، پوری قوم سمود ختم کر دی گئی، حضرت صالح کو نہیں مانا، عمورہ اور صدوم کی بستیاں ختم کر دی گئی، حضرت لوط کو نہیں مانا، فرعون غرق کر دیے گئے، حضرت موسیٰ کو نہیں مانا، مدین کے علاقے کو تباہ کر دیا گیا، حضرت شعیب کو نہیں مانا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن جب سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا، اس قسم کا عذاب اب دنیا میں نہیں آ سکتا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ایسا عذاب ہم نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج۔ رسول آ گیا، اس نے حق کو بیان کر دیا، بات کو کھول کھول کر مبرہن کر دیا، ہر چیز واضح کر دی، کوئی مغالطے کا امکان نہ رہا، جعل الحق وزهق الباطل، ہر شے جو ہے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا ہو گیا۔ اب بھی جس نے نہیں مانا تو معلوم ہوا اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اب خیر کا فقدان ہے۔ تو اس قوم کو جیسے کہ آپ باغ کے اندر جھاڑو دے کر جب کوئی آندھی چلے تو پتے گرے ہوئے ہوتے ہیں، ان پتوں کو ایک جگہ جمع کر کے دیاسلائی دکھا دیتے ہیں تاکہ یہ پتے جو ہیں یہاں پر بگزیبی کا ذریعہ نہ بنے، تو پوری قوم ہلاک، کالم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے تھے۔ یہ عذاب اب نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ نبی، آپ رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آج جو عذاب آتا ہے، دیکھیے کافروں کے لیے عذاب اصل میں آخرت میں ہے، دار العذاب دار الجزا، وہ تو آخرت ہے، یہ تو دار الامتحان ہے۔ اب جو عذاب آتا ہے وہ اس قوم پر جو ہو تو حامل کتاب الہی، شریعت خدا بندی کی کسٹوڈین، اللہ کے رسول کی نام لیوا، اس کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والی، عمل اس کے برعکس ہو۔ حالانکہ اللہ نے اگر اسے وہ مقام دیا، اللہ نے اس کی طرف رسول بھیجا، اسے رسول کے امتی بننے کا شرف عطا کیا، اسے اپنا کلام دیا، کتاب دی، اسے اپنی شریعت، تو کس لیے؟ تاکہ اس پر خود بھی عمل کریں، اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ وہ گویا کہ اس روئے ارضی پر وہ امت، وہ قوم اللہ کی نمائندہ قوم ہوتی ہے۔
रिप्रेजेंटेटिव होती है। इंसानों, हमारे पास है तुम्हारे खालिक और मालिक और परवरदिगार का कानून, हमारे पास है उसकी हिदायत, हमारे पास है उसकी किताब, हमारे पास है उसके रसूल का उसवा। आओ हमारी तरफ, हमें जांचो, हमें परखो, हमें देखो, हम वाकईतन उसी किताब के मुताबिक चल रहे हैं ना। देख लो, हम जो कहते हैं वही करते हैं ना। वही बात तो नहीं है कि लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। आओ देखो, हमने इस किताब के मुताबिक, अल्लाह की हिदायत के मुताबिक कैसा अच्छा माशरा बनाया है, कैसा इंसाफ है, कैसा अमन है, कैसा भाईचारा है, कैसी अखुवत है। आओ देखो, हमारे यहाँ तक़सीम दौलत का निजाम कितना सही है। ऐसा नहीं है कि कोई जो है उसे दौलत की बदहज़मी हो रही हो और कोई वो है कि जो भूखा कर रहा हो, ऐसा नहीं है। देखो, हमारे यहाँ इंसानी शराफत, इंसानी इज्जत, इंसानी प्रेस्टीज और इंसानी हुकूक ये है हदीस। और हज़रत मिक़दाद फरमाते थे, मैंने कहा अच्छा तब तो हो जाएगी वही बात, वयकुल दीन कुल्लुहु लिल्लाह, दीन कुल का कुल अल्लाह के लिए हो जाएगा। हदीस का तर्जुमा ये है कि हज़रत हुजूर ने फरमाया, रूए कोई ईंट गारे का बना हुआ घर रहेगा, ना कोई उनके बालों के बने हुए कमलों का खेमा रहेगा जिसमें अल्लाह ताला कलमा इस्लाम को दाखिल न करे। लेकिन ये दाखिला कैसे हो? बेइज्जत अज़ीज़िन व ज़ुल्ल ज़लील, या साहिब इज्जत के एजाज या मगलूब की मगलूबियत, यानी या तो अल्लाह ताला उनका एजाज फरमाएगा और वो कलमा इस्लाम के खुद कायल है। जब घर वाला खेमे वाला इस्लाम ले आएगा तो इस्लाम उसके घर में दाखिल होगा, उसको भी इज्जत। वलिल्लाहि इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत तो हक है अल्लाह का, उसके रसूल का और अहले ईमान। और अगर वो इस्लाम नहीं करेगा तो योग जिज़ियता यदिन वहुम सागिरून, छोटे होकर रहना पड़ेगा या देना होगा। इस्लाम की बाला दस्तूर। बताइए, इसके बाद कोई शक है? ये है आखिरी नक्शा। ये अल्लाह फरमा रहे हैं, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही व यअबल्लाहु इल्ला युतिम्मा नूरहु लियुज़हिरहु अला दीनिही वलौ करिहल। ये अल्लाह का फैसला। उधर युरीदुना लियुत्फिऊ है, ये जमीनी नक्शा है। अब शक्ल क्या है? अब मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इन दोनों के माबैन जो खला, कोई शख्स यकीन से कह सकता कि अब हालात का क्या रूप होगा। इसलिए जाहिर है कुरान मजीद में मुस्तकबिल के बारे में खुद हुजूर से कहता है, वही नदरी अक़रीबुन अम बईद मा तुअदून। लोगों, मुझे मालूम नहीं है कि बात तुम्हें खबर दी जा रही है वो करीब आ चुका है या नहीं। वही नदरी लअल्लहु फित्नतुन लकुम व मताउन इलाही, और मैं नहीं जानता, हो सकता है अल्लाह कुछ और मोहलत दे दे तुम्हें और कुछ और आजमाइश जो है उसके तुम्हारे लिए कोई और मोहलत का दे। तो मैं किसी दावे से नहीं कह रहा, लेकिन दो इम्कान नंबर एक, अभी में इस्लाम का एक सॉलिड ब्लॉक है जो यहूदी वर्ल्ड ऑर्डर की निगाहों में मैं में कांटे। अगर के उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, एक एक करके इनके हिस्से भरे करके दिया पाचा कर। अभी वो ब्लॉक कौन सा? ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और रूसी तुर्किस्तान से आजाद होने वाली जो रियासतें हैं। ये एक सॉलिड, ये आजमी मुसलमान है, अरबी नहीं अरबी गए, ये नोट कर। इसलिए कि अरबों को अल्लाह ने फजीलत दी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रुपए बुलंद मिराज को मिल गया। लेकिन साथ ही अल्लाह ने धमकी भी दे दी थी सूरह मोहम्मद में, इन ततवल्लाउ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम पीठ दिखा दोगे उस मिशन को जो हमने तुम्हारे हवाले किया है, तुम्हें हटाएंगे, किसी और को ले आए। और ये बात होती है 13वीं सदी ईस्वी में, 1258 जब सुकूत बगदाद हुआ है, अरबों के हाथ से आलम इस्लाम की क़यादत छीन। उसके बाद क़यादत किनके हाथों में आई? तुर्कों के। तुर्कान तैमूरी, तुर्कान सफवी ईरान में, तुर्कान सल्जूकी मिडल में, और तुर्कान उस्मानी का तो कहना ही क्या है, वो एशिया माइनर से चलकर आपको मालूम है मशरकी यूरोप का बड़ा इलाका। इस सदी के आगाज तक टाइम, इस सदी में अजीब अजीब मौजूद हुए हैं। ग्रेट खानपार जो 3 बर्रे आजमों पर मुहित, नामो निशान खत्म। द ग्रेट सार, नामो निशान खत्म। अब तो रूस साहब एक मुल्क ही ऐसे रह गए। ये इस सदी में दो और वक्त नहीं है, मैं और आप क्या बताऊं। इस सदी में तो बड़े बड़े अजीब आजूबे हुए, बड़ी बड़ी वो अजीब होती है। तीसरी जो है सर पर खड़ी है नहीं है, जिसको हदीस में कहा गया है अल मलहमतुल उज़्मा, तारीख इंसान की अजीम तरीन जंग, और वही सलीबी जंग जिसका आगाज बोस्निया से हो। बार जो मैं कह रहा था, वरना मेरे पास तो यानी ये दर्द दिल कहने के लिए वक्त नहीं है, मुझे अपनी बात को महदूद करना पड़ रहा है। लेकिन मैं अब आ रहा हूं मौजूद की तरफ कि एक हाल तो ये है कि इस ब्लॉक में इस्लाम का इह्या हो, और इसके ईदें भी हैं अहाद से नबी। वो तो आपने सुना होगा इकबाल का शेर, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही।
حدیث میں آتا ہے یخناس من المشرق یؤتی المہدی، یعنی مشرق سے فوجیں نکلیں گی، یہ جو کہ مہدی کی حکومت، یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں، ہمارے مہدی اور اہل تشیع کے خطاب کے بعد میں امام پوش ہو گئے، وہ مہدی ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے، اب امام غائب ہے پھر وہ ظاہر، ہمارے یہ مہدی پیدا ہو گئے یا ہو چکے ہو اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی طرف سے رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن عالم عرب در پھر ایک طاقت بند گھرے گے باطنیتوں کے خلاف جہاد کر، لیکن ان کو مدد آئے گی دو طرف، ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی عیسیٰ ابن نزول حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان دو مدد کے نظر یہود کا قلعہ ہوگا اور یہی گریٹ اسرائیل ان کا گریٹ یارڈ کر رہے گا، عظیم تر قبرستان رہے گا۔ اس کی بڑی واضح سے موجود ہے، اس کی بڑی تفصیلی خبریں ہیں یہ احادیث کی کتب کے اندر، بدقسمتی سے ہماری طرف توجہ نہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے یخرجو من خراسان الآیات، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجیے گا، نہیں ترمذی شریف کی روایت، یخرجو من خراسان الآیات لا یعلمها شیء حتی تسبب ایلیا، اور خراسان کے زمانے آج کے افغانستان، یہ افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے، غلطیاں ہوئی اور غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس میں اللہ نے صحابہ کو بھی ایک دم غلطی کی سزا دی ہے۔ احد میں ہوئی جہاں سے حکم تھا کہ مت ہٹنا، 50 میں سے 35 ہٹ گئے، نتیجہ کیا؟ فتح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم بَعْدَ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ مسلمانوں ہم سے گلہ نہیں کرتے، ہم نے اپنا وعدہ سچا کھا دیا تھا جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے، لیکن جب تم ڈھیلے گئے، تم نے ضد کو توڑا، تم نے اختلاف کیا، تو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین خیر ناس بعد الانبیاء، پوری نوع انسانی کے اندر انبیاء کے بعد بلند ترین، اگر ان کی بھی غلطی کا خمیازہ جو ہے اللہ نے کھایا، کیوں چکھایا؟ آئندہ کے لیے سبق ہو جائے، یہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اگر کہیں کوئی کھوٹ ہے، اور اس لیے بہرحال غلطیاں ہوئی ہیں افغانستان ایک ساتھ بیٹھ، بلکہ بدقسمتی اور یہ ہے بیٹھ کر کے تو عبدالرسیاب صاحب کے ہاتھ پر ہمارے پاکستان کے 7 گروپ جو تھے، انہوں نے حرم میں بیٹھ کر بیٹھ اور پاک آپس کی خانہ جنگی یوں ہی نہیں ہو رہی، کوئی سبق لہٰذا آزاد ملے گی، لیکن خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے، اس کی مقدار نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات کے بارے میں کر لیجئے، یہ پاکان بچا چکا پاکان، واٹ ریمینز آف پاکی اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 113 نہیں تھے، اسلام پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حق۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کیا ہے؟ مجددین یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ بنی اسرائیل، کیونکہ یہ لفظ پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آ رہا ہے تو یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنی ہوگی۔ ابن جو عربی میں بیٹے کے لیے آتا ہے ابن، اس میں جو شروع کا حمزہ ہے یہ در حقیقت اضافی ہے، اصل لفظ جو ہے بے نون پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کی جمع سالم آتی ہے بنون۔ قرآن مجید میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تو یہ جو اس کی جمع سالم ہے وہ در حقیقت بنون ہے، اور پھر اس کی حالت نسبی اور حالت جری بنین ہوگا، اور جب یہ مضاف بن جائے گا تو اس کا وہ نون گر جائے گا، تو اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، لفظی ترجمہ ہوگا اے اسرائیل کے بیٹوں، لیکن یہ کہ مراد اولاد ہے، اس میں برسبیل تغلیب اگرچہ خطاب مردوں سے ہو رہا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ہے، لیکن یہ کہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں، اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے، حضرت یعقوب کا یہ لقب ہے، البتہ یہ لفظ بنا ہے اسم اور ایل دو سے مل کر۔ ایل کا لفظ جو ہے وہ عبرانی زبان میں الہ کے لیے، الہ اور ایل ویسے بھی قریب قریب ہے، اسی لیے تمام فرشتوں کے نام جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، یہ تمام الفاظ کے ساتھ جو ایل آتا ہے یہ در حقیقت اسماعیل بھی، سما اور ایل، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی پروردگار بیٹا عطا فرما، اس اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو اسماعیل نام رکھا، یعنی اللہ نے سن لیا۔ جیسے ہمارے ہاں دیہات میں یہ خاص طور پر جانگلی علاقہ جو کہلاتا ہے، اللہ ڈوایا، اللہ سنیا، یعنی یہ اللہ نے اس کے بارے میں ہماری دعا سنی اور ہماری استدعا کو قبول فرمایا، تو یہ گویا کہ اسماعیل کے معنی یہ ہے۔ تو اسرائیل
جو ہے اسر اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ عبرانی اور عربی زبان کے بارے میں یہ اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ ماں بیٹی کا رشتہ ہے، عربی زبان عبرانی سے نکلی ہوئی، لیکن زیادہ اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں بہنیں ہیں۔ کوئی اور کامن زبان تھی، سیمیٹک لینگویج ابتدائی، جس سے کہ یہ دونوں زبانیں پھر وجود میں آئی ہیں۔ گویا کہ ان کے درمیان رشتہ جو ہے وہ بہنیں ہونے کا ہے، ماں اور بیٹی کا نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ مشابہت اور ان کے اندر جو ہے قرب جو ہے مناسبت وہ بہت نمایاں ہے۔ اسر کے دو ترجمے کیے ہیں۔ یہودی علماء تو اس پر بہت زیادہ جزم کے ساتھ قائم ہے کہ اسر سے مراد ہے بطن، یعنی رجل عظیم، جوان مرد، بہت باہمت انسان، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے اور بڑی تحریف جو ہوئی ہے تورات میں، اس میں ایسی ایسی باتیں بھی ہیں۔ حضرت یعقوب کی جو مدح کی گئی ہے اس میں اس حد تک مبالغہ ہے کہ حضرت یعقوب کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی ہوئی اور اللہ کو پچھاڑ لیا حضرت یعقوب نے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو بڑے بہادر اور بہت جری انسان، اس اعتبار سے وہ بطل اور رجل کا ترجمہ کرتے ہیں اسر کا، لیکن یہ کہ صحیح ترجمہ جو ہے وہ اسر کا ہے بندہ، عبد، اس لیے کہ عربی کا لفظ جو بنا ہے اسیر، اسیری، کوئی کسی کا غلام ہے، اسیر، اسی سے لفظ اسرا بنا ہے۔ اسرا ہے کنبہ، کنبہ بھی آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، ان کے بندھن ہوتے ہیں دوستی کے، محبت کے، اخوت کے، تو اسی طریقے سے یہ اسر کا لفظ آتا ہے کسی بندھن کے لیے۔ اسیر جو ہے پچھلے زمانے میں جبکہ جیلوں کا رواج نہیں تھا تو اگر کسی شخص کے ذمے کسی کی کوئی رقم ہوتی تھی دینی تو اس شخص کو اس کے حوالے کر دیتے تھے، وہ اس کا ذاتی قیدی ہوتا تھا، ذاتی اسیر، اس کی تحویل میں رہتا تھا، جب تک کہ اس کے اعزاء اقارب آ کر وہ رقم ادا نہ کر دے وہ شخص اس کی تحویل میں رہتا تھا، وہ اس کا اسیر ہوتا تھا۔ اس اعتبار سے غلام کے معنی میں یہ لفظ جو ہے مستعمل ہے، تو اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبداللہ۔ اذان تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسرائیل کا ترجمہ ہوا عبداللہ، گویا کہ اب تک ہم نے یا بنی اسرائیل کا ترجمہ کیا اے اللہ کے بندے کی اولاد، مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو پہلا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا اسماعیل، اسی لیے میں عرض کر چکا ہوں سما اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ جو دعا کی تھی انہوں نے، اس دعا کا پہلا جواب جو ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی مقبولیت کا جو ظہور ہوا وہ حضرت اسماعیل کی شکل ہے۔ پھر یہ کہ حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور حضرت اسحاق پیدا ہوا۔ اس وقت یہ جو بشارت دی گئی ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آگے چل کر آئے گا کہ حضرت سارہ کے ہاں بھی اولاد کی جو بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے دینے آئے تھے، اسی میں یہ بھی تھا کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں ایک بیٹا عطا ہوگا بلکہ اس کے بعد پوتا بھی عطا ہوگا، گویا کہ ایک بہت جلیل قدر پوتا۔ اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ یعقوب عقب سے بنا ہے، گویا کہ بشارت میں پہلے ہی سے شامل تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی کہ اسحاق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بہت جلیل قدر بیٹے کی ولادت ہوگی اور اس کا نام یعقوب ہوگا، یعنی اسحاق کے بعد آنے والا، بیٹے کے بعد جو پوتا آتا ہے۔ لیکن یہود کی رائے یہ ہے کہ حضرت یعقوب پیدا ہوئے ہیں اپنے بھائی عیسو کے ساتھ، یہ تمام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، دو بیٹے پیدا ہوئے بیک وقت، جڑواں بھائی۔ پہلے حضرت عیسو کی ولادت ہوئی ہے اور تورات کے الفاظ یہ ہیں کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا، تو چونکہ حضرت عیسو کے بعد حضرت یعقوب کی ولادت ہوئی ہے تو گویا کہ اس وجہ سے ان کا نام حضرت اسحاق نے یعقوب رکھ دیا، عقب میں آنے والا، بعد میں آنے والا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کی پھر 12 بیٹے ہیں جن کی تفصیل پوری موجود ہے۔ یہ تاریخ جو ہے بڑی ریکارڈڈ ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی یہ تاریخ جو ہے بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ 4 بیویاں تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جن سے 12 بیٹے ہوئے، 3 بیویوں سے 10 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹی بیوی سے 2 بیٹے تھے حضرت یوسف اور بنیامین، اور ان دونوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ حضرت یوسف سے چونکہ یہ تاریخ شروع ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کے نکلنے کا سامان کیا، پھر مصر پہنچایا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر انہیں وہاں ایک بہت اونچی پوزیشن تک پہنچایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس اعتبار سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ 1906 قبل مسیح میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہے، جہاں تک صحیح اندازہ کیا جا سکا ہے۔ یوں سمجھیے کہ آج سے تقریباً 4000 سال قبل یہ حضرت یوسف کی پیدائش ہے، اور حضرت یوسف پڑ پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ ان میں اگر آپ 200-250 سال کا اور اضافہ کریں تو آج سے کوئی 4,2500 سال قبل کی شخصیت بنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یوسف کے زمانے میں پھر جیسے کہ وہ تفصیل سورہ یوسف میں آئے گی، یہ پورا خاندان آ کر کنعان میں تھے لیکن وہاں سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے۔
مصر میں ان کا بڑا اعزاز ہوا، اکرام ہوا۔ اس کے خاص حالات تھے کہ مصر میں اس وقت جو بادشاہت تھی وہ اصل مصر کے لوگوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ بھی سیمیٹک لوگ تھے جو جا کر جنہوں نے عراق وغیرہ کے علاقے سے ہی جا کر انہوں نے فتح کیا تھا مصر کو، لہذا انہیں فرعون نہیں کہا گیا قرآن مجید میں، وہ فرعونہ کا خاندان نہیں ہے، بلکہ وہ تاریخ میں ہکس آف کنگز کہلاتے، تاریخ مصر میں وہ 15واں خاندان کہلاتا ہے وہاں کے بادشاہوں کا، 15th ڈائنیسٹی۔ اور یہ چونکہ لوکل نہیں تھا اس لیے ان کو فرعون نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ ہکس آف کنگز چرواہے بادشاہ تھے کہ جو عرب کے ان علاقوں سے آئے تھے جزیرہ نما سے، اور وہاں سے وہ چرواہے تھے۔ ان کا تو پیشہ ظاہر بات ہے صحرا میں کیا ہوتا ہے، بھیڑیں بکریاں پالنا، لیکن انہوں نے آ کر مصر کو فتح کیا، وہاں ان کی بادشاہت ہو گئی۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیاسی پہلو موجود تھا، وہ جو بادشاہ مصر نے جس طریقے سے اعزاز کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، پھر جو اختیار دیا، جو اقتدار دیا، جو ان کو حیثیت دی، پھر انہیں اجازت دی کہ اپنے پورے خاندان کو بلا لیں، اور پھر مصر کا بہترین جو زرخیز ترین علاقہ تھا وہ انہیں عطا کر دیا۔ کہ یہاں حدیث آخری پڑھ لیجئے کہ حضور نے قرار دیا ہے کہ روزہ جو ہے تمام عبادات کے اندر ایک بالکل منفرد شان کا حامل ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، تو یہ حدیث بھی ہو گئی کہ حضور نے ہمیں بتائی، اور حدیث قدسی ہو گئی کہ اللہ کا قول ہے جو حضور نقل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید وحی جلی ہے، یہ وحی خفی ہے، لیکن یہ عام حدیثوں کے مقابلے میں اس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے کہ حضور فرما رہے کہ اللہ فرماتا ہے، یقول اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل، ہر نیکی اس کے اپنے لیے، اپنے فائدے کے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ یا اجزا بہ، یہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی بدلہ دوں گا یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ یہ دونوں ترجمے۔ عظمت صوم میں نے تفصیل سے بحث کی ہے کہ ویسے تو نماز بھی اللہ کے لیے، اقیم الصلاۃ للذکر، حج کس لیے ہے، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے، اللہ کے نام پر دی جا رہی ہے، اللہ کے لیے دی جا رہی ہے۔ صوم میں بات کیا ہے، صوم میں اصل چیز ملحوظ کیا ہے، روح انسانی کو تازہ کرنا، زندہ کرنا، اس کی حیات تازہ کا بندوبست کرنا، اور روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ اس تعلق کی مثال یوں سمجھیے جیسے ہمیں معلوم ہے سورج کا فاصلہ ہم سے کتنا ہے، کروڑ میل، لیکن سورج کی کرن جو وہاں سے چل کر یہاں تک پہنچی ہے، کیا اس کا تعلق سورج سے منقطع ہے؟ سورج کے ساتھ تو تعلق قائم ہے۔ اسی طرح روح انسانی ذات باری تعالیٰ سے بہت دور آ کر کہہ لیجئے ہمارے وجود کے اندر آ گئی، ہمارے قلب کے اندر متمکن ہوئی، لیکن کیا اس کا تعلق اللہ کی ذات سے منقطع ہے؟ نہیں، لیکن یہ روح ہی اگر مطمئن ہوگی تو تعلق منقطع ہو جائے گا، اس لیے کہ اس روح کے اندر جان نہیں رہی۔ یہ روح تازہ ہوگی تو اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اثر نو استوار ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کہا یہ میرے لیے، الا الصوم فإنہ لی، یہ میرے لیے، وأنا أجزي به یا اجزا به، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا یا خود ہی اس کی جزا ہوں، خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ کے اس بندے کا تعلق میرے ساتھ ایسا قائم ہو جائے گا کہ گویا کہ اسے میں مل گیا، اور میرا یہ مل جانا ہی در حقیقت انسانیت کی معراج ہے۔ اور دعا کے بارے میں جان لیجئے کہ حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا جو ہے عبادت کا اصل جوہر ہے، لب لباب ہے، اور یہ بھی کہا الدعاء هو العبادت، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی اصل عبادت، دعا جو ہے وہ روح ہے اس کی۔ اور علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں جو یہ خطبہ رکھا ہے اس موضوع کے لیے، میننگ آف پریئر ان اسلام، بڑا عظیم، اس نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ یہ پریئر کیا ہے، انائے صغیر، یہ ایگو میرا، میری انا، میری خودی، انائے صغیر، انائے کبیر کے روبرو آتی، انائے کبیر اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ انا، انائے کبیر، اللہ کی انا، وہ عظیم انا، اور یہ چھوٹی سی محدود سی انا، تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آپ کی، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ اقبال نے پتہ نہیں کس جگہ کس کیفیت میں ڈوب کر یہ شعر کہا ہے، اے اللہ تو ایک ایسے سمندر کے مانند ہے کہ جس کا کنارہ ہی نہیں، اور میں چھوٹی سی ایک پانی کی ایک چھوٹی سی ندی ہی، آپ جو چھوٹی سی، اب کیا شکل ہے، یا تو مجھے اپنے آپ میں ملا لے تاکہ میں بھی ناپیدا کنار ہو جاؤں، دریائے سندھ کا پانی جب سمندر میں گر جاتا تو سمندر ہی بن جاتا، اور یا پھر مجھے بھی بے کنار کر دے، میری وجود کو بھی اتنی وسعت دے دے کہ کوئی کنارہ نہ رہے۔ اب یہ کیا اس نے سمجھا، کیا کہا،
لیکن میں نے وہی انائے کبیر انائے صغیر، ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر لی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز۔ اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں، سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا، یہ ہے نماز۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے، لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے؟ یہ نماز کیسے آتی؟